اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ کہو کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے بہتر چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقوی اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے تلے نہریں رواں ہوں گی اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی۔ اللہ اپنے بندوں پر نظر رکھتا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی 15ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مرغوب چیزوں کا کچھ تذکرہ کر کے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال کے اس کو خوشنما بنا دیا ہے۔ ابھی اس آیت میں خطاب کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو دنیا کی چیزوں پر فریفتہ ہیں اور اس میں مگن مست ہیں اور اس کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، جو حالانکہ فانی ہے اور ناقص ہے، بتا دیجیے ان کو کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز کی خبر دوں؟ کہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ باغات ہیں سرسبز و شاداب، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے علاوہ ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور اللہ کی خوشنودی ان کو حاصل ہوگی۔ یہ 3 نعمتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں کو مطلع کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں دنیا کی 6 نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا تھا، یہاں پر صرف 3 ہی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جنت کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ باغات ہوں گے۔ جنت جو ہوگی وہ اس میں محلات بھی ہوں گے، اس میں رہنے کی جگہ بھی ہوں گی، باغات بھی ہوں گے، اس میں چشمے بھی ہوں گے اور ساری نعمتیں اس میں ملیں گی، اس لیے سب سے پہلے جنت کا تذکرہ فرما دیا۔ اس کے بعد وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، انہیں پاکیزہ بیویوں کا تذکرہ فرمایا۔ وہاں پر اس سے پہلے کی آیت میں بھی عورتوں کا تذکرہ فرمایا تھا، یہاں پر بھی پاکیزہ کہہ کر ان کا تذکرہ فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی جو عورتیں ہوں گی وہ انتہائی پاکیزہ ہوں گی، یہاں کی عورتوں کی طرح نہیں ہوں گی۔ وہ بول و براز سے پاک ہوں گی، حیض و نفاس سے پاک ہوں گی، کسی قسم کی کوئی گندگی ان کے پاس نہیں ہوں گی۔ وہ عورتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف مقامات پر تذکرہ کیا کہ وہ عورتیں دنیا کی عورتیں بھی ہوں گی اور حور عین بھی ہوں گی، جو جنت میں اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر ان کو بنائیں گے۔ یعنی عام طور پر جیسا انسان کی پیدائش ہو کر جیسا بنتا ہے ویسا نہیں، بلکہ خاص طور پر اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا فرمایا سورہ واقعہ 27ویں پارے میں کہ ہم ان کو ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنائیں گے۔ کیسے؟ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، ان کی بیویاں کیسی ہوں گی؟ یعنی باکرہ ہوں گی، وہ عُرُبًا أَتْرَابًا فرمایا، اور وہ محبت کرنے والیاں ہوں گی اور ہم عمر ہوں گی۔ 3 صفات ان عورتوں کی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بتائی۔ تو جو عورتیں جو دنیا کی ہوں گی ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان جنتیوں کے بیاہ میں دیں گے۔ وہ عورتوں کو ایسے ہی نہیں رکھا جائے گا، اگر وہ کسی طرح سے یہاں کی کچھ بدصورت عورتیں تھیں، کالی کلوٹی تھی، تو وہاں پر انتہائی حسین و جمیل بنا دیا جائے گا ان کو، اور جوان بنا دیا جائے گا اور باکرہ بنا دیا جائے گا۔ یہ تمام خصوصیت ان عورتوں کے لیے بھی ہوگی جو جنتی عورتیں ہوں گی، جو یہاں سے جائیں گی، اور اس کے علاوہ وہاں کی جو عورتیں ہوں گی حور عین، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جنتیوں کے بیاہ میں دیں گے۔ کأنہن الیاقوت والمرجان فرمایا سورہ رحمان میں، وہ ایسی ہوں گی جیسے ہیرے جواہرات اور موتی کی طرح، یاقوت کی طرح اور مرجان کی طرح ہوگی۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نگاہ نیچی رکھنے والیاں ہوں گی، ان کو اس سے پہلے کوئی انسان اور جن نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ حور مقصورات فی الخیام فرمایا ایک مقام پر سورہ رحمان ہی میں۔
یعنی وہ ایسے جیسے خیموں میں رکھی ہوئے ہوں گی۔ تو اس طریقے سے مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان حوروں کے تعلق سے بیان فرمایا کہ کیسی وہ حسین و جمیل ہوں گی، تو یہ ان کو حاصل ہوگا وہاں پر جنتیوں کو۔ اس کے بعد یعنی وہاں پچھلی آیت میں اولاد کا بھی تذکرہ آیا تھا، یہاں پر اولاد کا تذکرہ نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کی ضرورت انسان کو دنیا میں پڑتی ہے، اس وجہ سے کہ وہ بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے اور اس کا نام چلتا ہے اولاد سے، نسل چلتی ہے دنیا میں، لیکن آخرت میں ویسا نہیں ہوگا، اس وجہ سے کہ آخرت کی زندگی لافانی زندگی ہوگی۔ وہاں پر کسی کو بڑھاپا نہیں آئے گا، بیماری نہیں آئے گی، بوڑھا نہیں ہوگا اور وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ تو اس طریقے سے جو دنیا کی جو کمزوریاں تھیں وہ کمزوریاں وہاں پر ہوں گی ہی نہیں، تو وہاں پر نسل چلانے یا بڑھاپے کا سہارا بنانے کی کوئی ایسی ضرورت پیش آئے گی ہی نہیں۔ ہاں اگر خواہش کرے گا کہ مجھے اولاد بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو چند ساتوں میں، کچھ ہی لمحوں میں اولاد کو دے دیں گے۔ استقرار حمل، وضع حمل، ولادت اور بچہ بڑا ہونا، یہ تمام چیزیں چند ساتوں میں ہو جائیں گی، یہاں کے ایسا 9 مہینے درکار نہیں ہوں گے وہاں پر۔ اس طریقے سے جو ہے اس کا تذکرہ، اولاد کا تذکرہ اس آیت میں، جنت کی نعمتوں کی آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا ہے۔ اور جیسا کہ اس سے پہلی آیت میں جو ہے کھیتی باڑی کا اور دیگر مویشیوں کا بھی تذکرہ کیا گیا تھا، کاروبار، تجارت وغیرہ کا، تو وہاں پر اس چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ وہاں پر ہر چیز بے مشقت ملے گی، بغیر محنت کے۔ وہاں پر سبحانک اللہم کہنا ہوگا، بس اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا فرما دیں گے۔ کوئی چیز کو دیکھ کر اگر سبحانک اللہم کہہ دیتا ہے بندہ، اللہ کی پاکی بیان کر دے گا، تو اگر وہ پرندہ جس کو دیکھا تھا وہ اڑ رہا ہے تو وہ آ کر بھنا ہوا اس کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے وہاں کی نعمتیں ملے گی، تو وہاں پر کھیتی باڑی یا اور کوئی کام کاج کی کوئی ایسی حاجت اور ضرورت نہیں ہوگی۔ اور پچھلی آیت میں اس بات کا بھی تذکرہ تھا کہ والقناطیر المقنطرۃ من الذھب والفضہ کہا تھا، انہیں سونے چاندی کے ڈھیر اور خزانے جمع کرتا ہے انسان یہاں پر اور اس کو سینت کر رکھتا ہے، لیکن وہاں پر اس چیز کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ یہ چیزیں یہی اہمیت رکھتی ہیں، اس کے ذریعے سے کوئی خرید و فروخت ہوتی ہے یا اس کا جو ہے مال وہ جمع کر کے رکھتا ہے۔ لیکن وہاں پر تو جنت میں یعنی بعض احادیث میں یہ بات بھی آئی ہے کہ جنت کے جو محلات ہوں گے اس میں 1 اینٹ سونے کی ہوگی اور 1 اینٹ چاندی کی ہوگی، اور موتیوں کے محلات ہوں گے، موتی کے کنگن، سونے کے کنگن، چاندی کے کنگن جو ہے اللہ تعالیٰ جنتیوں کو پہنائیں گے، تو پھر یہ سب سونے چاندی کی کیا اہمیت رہے گی، اس لیے ان تمام چیزوں کا تذکرہ یہاں پر نہیں کیا گیا جنت کی نعمتوں میں۔ اور وہاں پر گھوڑوں کا تذکرہ کیا گیا تھا، والخیل المسومہ کہہ کر، یعنی وہ گھوڑے، وہ سواریوں کے گھوڑے، عام طور پر اس کو کہا جاتا ہے جو نشاندار گھوڑے تھے، یعنی کسی بھی قسم کی کوئی بھی سواری دنیا میں انسان استعمال کرتا ہے، چاہے وہ ایئر کرافٹ ہو، ہیلی کاپٹر ہو یا اسپیس کرافٹ ہو یا گاڑیاں ہوں یا اور کوئی چیز ہو، وہ سب چیزوں کی وہاں پر ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہاں بعض روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ جمعہ کے دن جنتیوں کے لیے بہترین اصیل گھوڑے ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے تاکہ وہ ان پر سوار ہو کر اپنے اعزاء و اقرباء سے ملنے کے لیے جا سکیں گے۔ اس کے علاوہ انہیں کوئی سواری کی وہاں پر کوئی گھوڑے وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ تمام چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ان کے لیے ہمیشہ رہیں گی، خالدین فیہا، وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اور پھر ورضوان من اللہ فرمایا آخر میں تیسری بڑی نعمت کا۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ جب جنتی اپنے مقام پر پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے خطاب فرمائیں گے، جب وہ مسرور ہو جائیں گے، مطمئن ہو جائیں گے، ساری نعمتیں ان کو جو بھی ان کی تمنائیں تھیں وہ ساری تمنائیں پوری ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ خطاب کر کے ان جنتیوں سے فرمائیں گے کیا تم یہاں پر خوش ہو، تم کو اور مزید کوئی چیز چاہیے؟ تو وہ بندے کہیں گے جنتی کہ اے اللہ آپ نے ہمیں سب کچھ تو دے دیا ہے، اب ہمیں کون سی چیز کی ایسی حاجت بچی ہوئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے بالاتر ایک اور نعمت میں تم کو اب عطا کرنے والا ہوں، وہ یہ ہوگا کہ میری رضا اور خوشنودی، اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا اور میرا قرب تم کو حاصل ہوگا۔ یہ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی وہاں پر انہیں سارے جنتیوں کو مل جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی۔ واللہ بصیر بالعباد فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں پر نظر رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اپنے بندوں کو۔ یہ کس کو ملے گا؟ للذین اتقوا عند ربہم فرمایا
کہ وہ جو ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ کر قدم قدم پر ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، جیسا کہ پچھلی آیت میں ان نعمتوں کا جو تذکرہ آیا تھا کہ ان نعمتوں کو حد اعتدال میں رہتے ہوئے شریعت کے مطابق استعمال کرتے ہیں، نہ کہ اسی میں جو ہے مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ بس اسی کو حاصل کرنا ہے، یہ ہمارا مقصد حیات ہے، نہیں، بلکہ اس کو اعتدال میں رہتے ہوئے جائز طریقے سے ان ساری نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، تو پھر وہ ڈرنے والے بندے کہلائیں گے، اور فرمانبردار جو ہوں گے ان کے لیے یہ ساری نعمتوں کا تذکرہ آیا۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، پس تو ہمارے گناہوں کو بخش اور ہمیں آتش جہنم کے عذاب سے بچا۔ اب ایمان والے جو بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کس طریقے سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اپنے ایمان کا واسطہ دے کر اللہ سے بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں پر، اور نار جہنم سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں۔ والصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ لوگ صابر ہیں، راست باز ہیں، غایت درجہ فرمانبردار ہیں، انفاق کرنے والے ہیں، اور اوقات سحر میں گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں۔ 5 اوصاف اللہ تعالیٰ ان ایمان والے بندوں کی یہاں پر ظاہر فرمائے ہیں کہ سب سے پہلے وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ صبر مطلب یہ ہے کہ کسی وجہ سے اگر کہیں تنگی ترشی ہو جائے، کہیں پر کسی چیز کی کمی ہو جائے تو صبر کرتے ہیں، واویلا نہیں کرتے، روتے پلاتے نہیں، شکایت اور شکوہ نہیں کرتے، بلکہ ان حالات میں صبر کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ والصادقین، اور دوسری صفت سچ بولنے والے ہوتے ہیں۔ سچ کے تعلق سے مختلف آیتوں میں آیا ہے، اور اس کی سچ نہ بولنے والوں کے لیے وعیدیں آئی ہے اور لعنت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے لعنت اللہ علی الکاذبین فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے والوں کے تعلق سے بڑی سخت وعیدیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہمیں ملتی ہیں۔ منافقین کی جو صفتیں جو بیان کی جاتی ہے اس میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں۔ 1/4 صفت منافقین کی کہ وہ اگر جھوٹ بولتا ہے تو 1/4 منافق ہو جائے گا۔ اس طریقے سے جو ہے سچے کے ساتھ رہنے کے لیے کہا گیا ہے، کونوا مع الصادقین کہا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے تعلق سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے، مختلف سوالات کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے، بخیل بھی ہو سکتا ہے، اور پھر ایک سوال یہ کیا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن آج اتنی رفتار کے ساتھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ دیکھ کر شرم آنے لگتی ہے کہ مومن جھوٹا کبھی نہیں ہوتا، اور مومن کو جھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ وہی صفت بیان فرما رہے ہیں کہ مومن تو سچا ہوتا ہے، سچی بات کہنے والا ہوتا ہے۔ والقانتین، اور قانتین کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی درجے کا فرمانبردار، حکم بردار، مسلم، یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے والا، اس کے احکامات کو پورا بجا لانے والا۔ والمنفقین، اور انفاق کرنے والا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے فضل و کرم سے جو کچھ بھی دے کر رکھا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا۔ والمستغفرین بالاسحار، اور 5ویں صفت مومن کی یہ بتائے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ معافی مانگتا ہے بوقت سحر، یعنی صبح، رات کی آخری پہر جو ہے انتہائی بہترین وقت ہوتا ہے استغفار کے لیے، سب سے موزوں وقت ہوتا ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور نفس آرام کا طالب ہوتا ہے، تو اٹھ کر اللہ کے حضور میں گڑ گڑاتا ہے، استغفار کرتا ہے، روتا ہے، اور اپنی گناہوں کی بخشش مانگنے والا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی مجاہدانہ عمل ہے جو ریا سے بچاتا ہے انسان کو، جو دکھاوے اور نمود و نمائش سے بچاتا ہے، کیونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ صرف بندہ اور اللہ اپنے رب کا تعلق ہوتا ہے، کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، تو یہ ریاکاری بھی اس میں نہیں ہو سکتی، الا
اللہ یہ کہ کسی کے سامنے کہنا شروع کر دے کہ میں نماز پڑھنے والا ہوں، میں تہجد گزار ہوں، ایسا کبھی بھی نہیں کہنا، کیونکہ جو نفلی عبادتیں ہوتی ہیں اس کو چھپا کر کرنے کا ہے، اور خاص طور پر جو تہجد کی نماز ہے وہ تو بالکل رات کے آخری پہر کی نماز ہے، کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے رب کے کہ وہ بندہ کب اٹھ کر کب اپنے رب کے حضور میں کھڑا ہوتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ یہ بہت خوش ہوتے ہیں ایسے بندوں سے۔ اس کی صفت یہاں پر اظہار کی کہ صبح کے وقت میں، سحر کے وقت میں اٹھ کر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔